ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا، اور دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جن احباب نے نہیں دیکھا ضرور دیکھیں، لوگوں تک پہنچائیں، ادارے کو مضبوط کریں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ مدھیہ پردیش کے انتخابی سال میں شیوراج سنگھ حکومت کے ذریعے جہاں سبھی طبقات کو خوش کرنے کے لیے ہر روز کوئی نہ کوئی نیا اعلان کیا جا رہا ہے، وہیں سرکاری ملازمین کے ذریعے مختلف شعبوں میں اپنے مطالبات کو لے کر شروع ہونے والی احتجاجی تحریک رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ حالانکہ وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ کے ذریعے 3 روز قبل جب گیسٹ اساتذہ کے نذرانے میں اضافہ کرنے کا اعلان کیا گیا تو پالی ٹیکنک اساتذہ کو بھی یہ امید تھی کہ اس میں ان کے گیسٹ ٹیچروں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ ادھر ایک ملک ایک الیکشن کا جائزہ لینے اور اس سلسلے میں سفارشات پیش کرنے کے لیے سابق صدر رام ناتھ کووند کی سربراہی میں تشکیل دی گئی اعلیٰ سطحی کمیٹی کی پہلی میٹنگ بدھ کو نئی دہلی میں کووند کی رہائش گاہ پر منعقد ہوئی۔ حکومت نے لوک سبھا، ریاستی اسمبلیوں، میونسپلٹیوں اور پنچایتوں کے بیک وقت انتخابات کے معاملے پر غور کرنے اور جلد از جلد سفارشات دینے کے لیے کووند کی سربراہی میں 8 رکنی اعلیٰ سطحی کمیٹی کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ ادھر راجستھان کے قبائلی اکثریتی ضلع پرتاپ گڑھ کی ایک اور خاتون مظالم کا نشانہ بن گئی ہے۔ راجستھان کی اس بیٹی کے ساتھ یہ واقعہ مدھیہ پردیش کے جواد تھانہ علاقے میں پیش آیا۔ جہیز کا مطالبہ پورا نہ ہونے پر اس خاتون کا شوہر حیوان بن گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو رسی کی مدد سے کنویں میں لٹکا دیا ہے۔ اس کے بعد اس پورے واقعے کی ویڈیو بنا کر اپنی بیوی کے بھائی کو بھیجنے کے بعد اس نے 5 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا۔ راجستھان کی پرتاپ گڑھ پولیس کنویں میں لٹکی خاتون کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد حرکت میں آ گئی اور متاثر کو بچایا، تو وہیں پر شخص کے خلاف معاملہ درج کر لیا۔ سپریم کورٹ نے بدھ کے روز ایڈیٹر گلڈز آف انڈیا کے صدر اور 3 ایڈیٹرز کے خلاف منی پور پولیس کی طرف سے ریاست میں جاری تشدد کے بارے میں مبینہ طور پر متعصبانہ اور غلط رپورٹ جاری کرنے کے سلسلے میں درج FIR کے تعلق سے کسی بھی تعزیری کارروائی کے خلاف عبوری تحفظ فراہم کیا ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا DY چندرچوڑ، جسٹس JB، جسٹس پاردیوالا اور منوج مشرا کی بینچ نے حکم دیا لسٹنگ کی اگلی تاریخ تک درج کی گئی FIR کے سلسلے میں درخواست گزاروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ کیس کی اگلی سماعت پیر 11 ستمبر کو ہوگی۔ ادھر ناظرین گرامی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے منگل کو مدھیہ پردیش کے منڈلا میں اپنی پارٹی کے لیے جن آشیرواد یاترا کا آغاز کرتے ہوئے بہت سی باتیں کہی، لیکن شاید وہ ایک دن پہلے اسی ضلع کے 31 گاؤں کے قبائلیوں کے عظیم الشان اجلاس سے واقف نہیں تھے، جو کہ BJP کے لیے خطرے کی گھنٹی بجی۔ امت شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا تھا کہ ان کی حکومت قبائلیوں کی ہے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے ملک کے خزانے پر غریب قبائلیوں کا حق ہوگا یا اقلیتوں کا۔ شاہ نے مزید کہا کہ آدیواسیوں کے جل، جنگل اور زمین کے ساتھ مودی جی نے سلامتی، احترام اور جامع ترقی کا ایک نیا راستہ دیا ہے۔ ناظرین گرامی، انڈیا اور بھارت کا تنازع لگاتار بڑھتا ہے۔ اس معاملے میں اب وزیر اعظم مودی بیک فٹ پر دکھائی دے رہے ہیں۔ دراصل G20 اجلاس کو لے کر طلب کی گئی مرکزی کابینہ کی میٹنگ میں وزیر اعظم نے سبھی وزراء کو انڈیا اور بھارت تنازع پر بولنے سے بچنے کا مشورہ دیا۔ اس کی جگہ انہوں نے ادے ندھی اسٹالن کے سناتن مذہب پر دیے گئے بیان کا صحیح طریقے اور سختی سے جواب دینے کی ہدایت دی تھی۔ ادھر سپریم کورٹ نے بدھ کے روز لداخ ہل ڈیولپمنٹ کونسل کے انتخابات کے نوٹیفیکیشن کو منسوخ کرتے ہوئے نیا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے فیصلہ ایک عرضی پر دیا جس میں انتخابات میں نیشنل کانفرنس کو ہل انتخابی نشان سے انکار کرنے کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا۔ لداخ ہل کونسل کے انتخابات 10 ستمبر کو ہونے تھے۔ اس کا نوٹیفیکیشن 15 اگست کو جاری کیا گیا ہے۔ ادھر ہندوستان میں مہنگائی پر قابو پانے کی کوششیں ضرور کی جا رہی ہیں، لیکن اس میں کامیابی نہیں مل پا رہی۔ ضروریات کی کم و بیش سبھی چیزوں پر مہنگائی کی مار دیکھنے کو مل رہی ہے، لیکن رہ کر کچھ خوردنی اشیاء کی قیمتیں آسمان پر پہنچ جاتی ہیں۔ کچھ دنوں پہلے ٹماٹر کی قیمتیں بے تحاشا بڑھی ہوئی تھی اور اب باورچی خانوں سے تقریباً غائب ہو گیا تھا۔ پھر پیاز کی قیمت میں اضافہ دیکھا گیا۔ اب گزشتہ 2 ہفتوں کے درمیان چینی کی قیمت میں 3% سے زیادہ کا اضافہ درج کیا گیا ہے۔ ادھر 18 ستمبر سے 22 ستمبر تک چلنے والے پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس کا ایجنڈا کیا ہے، یہ ابھی تک کسی کو نہیں معلوم، لیکن کچھ پارٹیاں اہم ایشوز پر بحث کرائے جانے کا مطالبہ لگاتار کر رہی ہیں۔ اس درمیان امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حکومت نئی پارلیمنٹ میں خواتین کو 1/3 ریزرویشن دے کر نئی تاریخ رقم کرنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ نائب صدر جگدیپ دھنکڑ نے ایک تقریب میں خاتون ریزرویشن کی حمایت کر اس امکان کو روشن کرا دیا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری اینٹونیو گٹرس نے بدھ کو کہا ہے کہ دنیا بھر میں ہر سال آلودہ ہوا کی وجہ سے 70 لاکھ سے زیادہ لوگ قبل از وقت موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات آج یہاں 7 ستمبر کو منائے جانے والے نیلے آسمانوں کے لیے صاف ہوا کے بین الاقوامی دن کے موقع پر کہی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی 99% آبادی کاربن، سلفر اور زہریلے کیمیکل والی ہوا میں سانس لے رہی ہے، اس کا عالمی درجہ حرارت میں اضافے سے گہرا تعلق ہے۔
ادھر شمالی عراق میں پناہ گاہوں سے راہ فرار اختیار کرنے والے علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم کی 3 کارندوں نے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیا ہے۔ وزارت قومی دفاع کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ پی کے کی 3 دہشت گرد جو کہ ترک فوج کی پرامن کارروائیوں کے نتیجے میں شمالی عراق میں پناہ گاہوں سے فرار ہوئے تھے، انہوں نے ہابور میں سرحدی چوکی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ادھر کرملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے کہا ہے کہ امریکہ نے یوکرین کی مالی امداد یوں ہی جاری رکھنے اور آخری یوکرینی کے لڑنے تک ہی سلسلہ برقرار رکھنے کو کہا ہے۔ پیسکوف نے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے دورہ کیف کے دوران یوکرین کی امداد جاری رکھنے کے اعلان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین کے لیے امریکی امداد کے کئی وعدے ہمارے کانوں سے گزرے، یعنی وہ آخری یوکرینی کی لڑائی تک یہ امداد جاری رکھیں گے، مگر اس امداد سے ہمارے خصوصی فوجی آپریشنز کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ادھر امریکہ کے خصوصی سفیر برائے ماحولیات جان کیری نے کہا کہ امریکہ ترقی پذیر ممالک کو ماحولیاتی تبدیلیوں کا کوئی ہرجانہ ادا نہیں کرے گا۔ ادھر روسی صدر ولادیمیر پوتن اور سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے تیل کی منڈیوں میں ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ کرملن کے بیان کے مطابق پوتن اور سلمان نے ٹیلی فون پر بات چیت کی تھی۔ ادھر امریکہ میں 6 جنوری 2021 کو کانگریس کی حمایت پر چھاپے کا اہتمام کرنے والی انتہائی دائیں بازو کی گروپ پراؤڈ بوائز کے رہنما ایزیق تاریو کو 22 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ نائجیریا کی صوبے کاتسینا میں ہوئے مسلح حملے میں 7 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ مقامی پریس کے مطابق نامعلوم افراد نے کاتسینا کے علاقے ڈوکا میں حملہ کر دیا تھا۔ ادھر میکسیکو کے صوبے جالیسکو میں ایک ہیلی کاپٹر مکئی کے کھیتوں میں گر گیا، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک ہوئے۔ جالیسکو انتظامیہ کے مطابق ہیلی کاپٹر کولیما نامی شہر کے قصبے تقسپان میں مئی کے کھیتوں میں جا گرا تھا۔ ادھر چین نے ایک پرائیویٹ کمپنی کے تیار کردہ پہلے کیرے راکٹ CERES-1 کے ساتھ 4 سیٹلائٹوں کو سطح سمندر سے فائر کر کے خلا میں بھیج دیا ہے۔ شین خوا خبر رساں ایجنسی کے مطابق 4 عدد تئینچی انٹرنیٹ مواصلاتی سیٹلائٹوں کو صوبے شینگ ڈونگ کے بحر اسفر کے ساتھ ساحلی شہر ہایانگ کے کھلے سمندر میں قائم کیے گئے فلوٹنگ پلیٹ فارم سے خلا میں چھوڑا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار